السلام علیکم لسنرز، محسن نواز آپ کے ساتھ، اور ایک بڑا ہی خوبصورت اس وقت سفر ہے جو جاری ہے. یہ نہیں زندگی کے سفر کی بات نہیں کر رہا ہوں اس سفر کی کہ میں جن شخصیت کے ساتھ اس وقت ٹریولنگ میں ہوں، یہ بڑی ہی زبردست شخصیت ہے، موٹیویشنل اسپیکر تو ہیں ہی. ان سے مل کے آپ کے اندر صلاحیت ضرور جاگتی ہے، کچھ نئے دروازے ضرور کھلتے ہیں. اور یہ کون ہیں؟ یہ وہی ہو سکتے ہیں جن کو آپ سمجھ گئے. قاسم علی شاہ میرے ساتھ ہیں ڈرائیو کرتے ہوئے. السلام علیکم قاسم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے آپ کا؟ اللہ کا بڑا شکر جی، کرم مالک کا. تو زندگی بھی ایک سفر ہے، کوئی شک نہیں سر، زندگی ایک شاندار سفر ہے. واہ. تو اس سفر کو اور خوبصورت بنانے کے لیے کیا آپ پلان سجیسٹ کریں گے سننے والوں کو؟ اور کیا کیونکہ ہر دفعہ جب میں آپ سے ملتا ہوں تو منزل کا مسافر کسی اور منزل پر ہوتا ہے. میں محسن بھائی کہوں گا کہ اصل میں سفر جو ہے نا، سفر ہو یا کسی بھی چیز کا جو مزہ ہے نا، وہ باہر نہیں ہوتا، اندر ہوتا ہے انسان کے. صحیح. اور نظارے، چیزیں، روڈز، ساری چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں. صحیح. سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہیں. صحیح. بات ہوتا ہے کہ اس میں سے کسی نے نکالا کیا ہے. صحیح. اس میں سے کسی نے مانی کیا دیا. صحیح. اس نے کون سا دریچہ واہ ہوا، کیا اس کے سامنے بات کھلی ہے، کون سا نیا نظریہ، کون سے زاویہ نظر کو اس نے پایا. صحیح. تو یہ سارا جو سفر ہوتا ہے، وہ زندگی کا ہو یا ہمارا لوکل کوئی ٹریول ہو، یہ پورے کا پورا ایک میسج ہوتا ہے. اچھا، یہ جو آپ اس وقت ڈرائیو بھی کر رہے ہیں اور ادھر نظریں سامنے روڈ پر بھی ہیں، اور وہ جو ایک صاحب نے جذبات ابھی جن کو آپ نے نئی زندگی ملی ہے، جن کو ہاں ان کو بھی آپ نے دیکھا ہے. بالکل. اچھا، یہ ہمارا جو انکانشیس مائنڈ ہے جس نے ساری یہ ڈرائیو آپ کر رہے ہیں، تو یہ پیچھے وہ ڈرائیونگ سکل چل رہی ہے، اور دوسری طرف آپ سے بات چیت گپ شپ بھی ہو رہی ہے. عام انسانوں کے لیے ایک وقت میں جب وہ ایک طرف کو کام کر رہے ہوتے ہیں تو دوسری طرف فوکس نہیں رہتا، ڈی فوکس ہو جاتے ہیں، کمپرومائز ہو جاتی ہے ان کی پرفارمنس. اچھا، میرا خیال ہے کہ یہ محسن بھائی یہ بلڈ ہوتی ہے اور ہر ایک میں تھوڑی تھوڑی تو پائی جاتی ہے. ٹھیک. لیکن اس کو پالش کیا جا سکتا ہے. عمومی طور پہ جو تھوڑی پروفیشنل لائف ہے، جس میں آپ کے پاس ملٹیپل ٹاسک ہیں، آپ کے پاس رسپانسبلٹیز ہیں، آپ کے پاس مختلف طرح کے کام ہیں، اور بالخصوص آپ نے ٹارگیٹس اور ویژنس کو کلیئر کیا ہوا ہے، تو پھر یہ ساری صلاحیتیں آپ میں پیدا ہو جاتی ہیں. ٹھیک. آپ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتے ہیں اپنے وقت کو بھی کیسے بہتر استعمال کیا جا سکتا ہے. صحیح. آپ اپنی ٹریولنگ میں گانے چھوڑ کے کئی دفعہ آڈیو جو کیسٹس ہیں اور بالخصوص جو آڈیو لیکچرز ہیں اور آڈیو بکس ہیں، ان کی طرف چلے جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی کتاب پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، کیوں نہ میں ٹریول بھی کروں اور ساتھ ہی ساتھ کچھ نیا سیکھوں بھی. اسی طرح آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ اسی زندگی میں اچھے دوستوں کو ایڈ کرتے ہیں. اچھے دوست سر بہت بڑا کمال، اللہ کی بلیسنگ ہے. اچھے دوست یہ مسئلے نہیں ختم کرتے. پہچان کیا ہے اچھے دوست؟ سر سمپل ہے، سر سمپل سا فارمولا ہے اس کا. سمپل سا فارمولا یہ ہے کہ جیسے ایک اچھی مووی آپ کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، ایک اچھا دوست بھی آپ کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. اچھی کتاب بھی آپ کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اچھا انسان بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اچھی بات چیت بھی کھینچ لیتی ہے، اچھا میوزک بھی کھینچ لیتا ہے. اچھے بندے کے اندر بھی سر ایک مقناطیسیت ہوتی ہے. دنیا کی ہر چیز کے اندر ایک مقناطیسیت. آپ کہہ رہے تھے ریکارڈنگ جب ہم اسٹارٹ کرنے لگے اس سے پہلے آپ ماتھے کے جھومر کی بات کر رہے تھے کہ کسی کسی کے ماتھے پر جھومر ہوتا ہے. وہ کیا بات تھی؟ میرے سننے والوں کو بھی بتائیے. خواجہ فرید کا آپ ذکر کر رہے تھے. میں محسن بھائی یہ بات کر رہا تھا کہ بعض اوقات صفات بہت سے لوگوں میں ہوتی ہیں، خوبیاں بہت سی ہوتی ہیں، لیکن ماتھے کا جھومر کسی نے بننا ہوتا ہے. ایسا فیملی میں بھی ہوتا ہے، ایسا سوسائٹی میں بھی ہوتا ہے، ایسا ہمارے ارد گرد بھی ہوتا ہے، ایسا کہیں بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ ہوں لیکن قدرت نے جون سا ایک شخص کو ماتھے کا جھومر بنانا ہو. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم نے آج تک یہ غور نہیں کیا یا ہم نے ٹٹولا نہیں ہے، اور ایک کامن مین کو تو بالکل بھی نہیں پتا کہ سقراط کا جو زہر کا پیالہ تھا، وہ پیالہ کس نے بنایا، زہر کس نے بنایا، آگے کس نے رکھا، بادشاہ کون تھا. یہ ساری تفصیلات بہت کم لوگوں کو پتا ہے. قدرت نے دوام، قدرت نے عزت، قدرت نے شناخت جو سی تھی سقراط کو دینی تھی. قدرت نے کیا کہ قدرت نے ایک شخص کو جون سا وہ عزت بخش دی، اور وہ عزت جون سی تھی ایسی کمال تھی کہ وہ شخص جون سا ہے وہ آج ہزاروں سال بعد بھی نامور ہے. یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ سقراط کے علاوہ اگر کوئی چیز مشہور ہے تو پیالہ ہے. ہاں جی، سقراط اور زہر کا پیالہ. اور آپ کمال دیکھیں کہ وہ اس کو کتنا یقین ہوگا جو کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے مار سکتے ہیں، میرے افکار کو نہیں مار سکتے. تو یہ قدرت کی یہ بلیسنگ ہوتی ہے جی. قدرت کی نا یہ بلیسنگ ہوتی ہے. صحیح. اچھا، مجھے آپ بتائیں کہ آپ بہت دفعہ یعنی بہت کچھ کرنے کی بات بتا رہے ہوتے ہیں. میں آپ کا خود بھی چونکہ بڑا فین ہوں، اور آپ کے جو لیکچرز ہیں جو کمال تیاری کے ساتھ آپ ڈلیور کرتے ہیں دل سے. اچھا، اب یہ جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے کام آپ کرنے کی بات کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ
آپ ذرا کچھ ایسی عادتوں کی بھی نشاندہی کر دیجئے جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ہم بہت سارے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو اگر ہم کرنا چھوڑ دیں تو ہم بہتر ہو سکتے ہیں. میں سوال کو تھوڑا سا نہیں سمجھا. یعنی جیسے بہت ساری ہم میں عادتیں ایسی ہوتی ہیں, مثال کے طور پہ ہم ٹائم ویسٹ کرتے رہتے ہیں بہت سارے نان ایشوز پر, بہت سارے معاملات پر ہم ایویں پچھتاتے رہتے ہیں. پرانا وقت گزرا ہوا ہے اور اس کو ہم یاد کر کر کے کڑتے رہتے ہیں, ری لیو کرتے رہتے ہیں. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسے تعلق کو غیر ضروری طور پہ نبھائے جا رہے ہوتے ہیں جو کہ ایک لوز ون ڈیل ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ایسے چھوٹے چھوٹے میں نے دیکھا کہ کافی ایسے کام ہیں جو اگر ہم زندگی میں کرنا چھوڑ دیں, نہ کریں, اچھا تو اس سے زندگی میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے. یعنی کچھ کرنا تو اپنی جگہ پہ بڑا امپورٹنٹ ہے, لیکن کچھ نہ کرنا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا محسن بھائی, اس میں سب سے پہلے ایک چیز تھوڑی سی چیز کو ڈیفائن کروں گا کہ ہم زندگی کہتے کس کو ہیں جی. زندگی دراصل وقت کا نام ہے, زندگی کچھ وسائل کا نام ہے, زندگی اس اٹینشن کا نام ہے جو آپ نے چیزوں میں ڈالی ہوتی ہے. آپ کو یہ تین چیزیں بڑی محدود سی مقدار میں ملی ہیں. چند سال تو کوئی سال ہی نہیں ہوتے, خربہ سال کی یہ ساری کی ساری نیچر کا سارا سسٹم ہے. اس میں آپ کو چند سال جو ان سے وہ ملتے ہیں, اور ان چند سالوں میں بھی شعور کے بہت ہی چند سال ہیں. اب اس کے بعد جو ان سا وسائل دیکھیں تو آپ لمیٹیشنز میں قید ہیں. آپ کے تھوڑے سے وسائل ہیں, آپ تھوڑے سے وسائل سے کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں. اس کے بعد توجہ ہے جی, آپ اپنی توجہ کو تقسیم کرنے پہ آئیں تو یقین کیجیے گا بہت تھوڑے سے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. آپ کے بہت سے دوستوں تو آپ کو ناراضگی زیادہ افورڈ کرنی پڑتی ہیں کیونکہ آپ توجہ کو تقسیم نہیں کر پاتے. اب جب پتہ لگا کہ زندگی تین چیزیں ہیں جی. زندگی ایک تو وقت ہے سر, زندگی دوسرا وسائل ہے, زندگی تیسرا جو ان سا وہ توجہ ہے. اچھا, وقت, وسائل اور توجہ. ٹھیک ہے سر. یہ جب تینوں کو چیزوں کو ڈیفائن کر لیتے ہیں اور ان تینوں چیزوں کی قدر کی طرف آپ آ جاتے ہیں تو سب سے پہلا ٹائٹل آپ کو یہ ملتا ہے کہ آپ میچور ہو گئے. انمیچور انسان کبھی بھی ان تینوں چیزوں کو قدر نہیں دے سکتا. اچھا, دوسری بات یہ ہوتی ہے جیسے ہی آپ کو قدر ملتی ہے ان تینوں چیزوں کی تو آپ ایک نیا کام یہ کرتے ہیں کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ تینوں چیزیں میں نے انویسٹ کہاں کہاں کرنی ہے. پھر یقینی بات ہے جو لوگ گلا شکوا اور ان چیزوں میں, ان عادتوں میں اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں جو کہ بہت قیمتی ہے, جو کہ ایک چانس کی شکل میں ملی ہوئی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ دراصل وہ اپنی اممیچورٹی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. جب بھی میچورٹی آتی ہے آپ اپنی تین چیزوں کے بارے میں کانشیس ہو جاتے ہیں. اچھا, کہ میں اپنا وقت کہاں لگا رہا ہوں, میں اپنی انرجی کہاں لگا رہا ہوں, اور میری توجہ جو ان سی ہے وہ کہاں بھٹک رہی ہے یا وہ راہ راست پہ. زبردست. تو یہ بڑا سمپل سا کلیہ سر, سمپل سا ایک ٹیسٹ ہے. اس کے ذریعے ہم کسی بھی وقت میں اپنے آپ کو جان سکتے ہیں, اپنی شخصیت کو ماپ سکتے ہیں, اپنے مزاج کو پرکھ سکتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جان سکتے ہیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. اچھا, یعنی یہ وہ ایک کرائٹیرین آپ نے دیا ہے کہ جس پر ہم وقتاً فوقتاً پرکھتے رہیں اپنی روٹینز کو بجا. اچھا, یہ بتائیے گا کہ جو نہ کرنے کے کاموں پر آپ نے بات کی تو ٹائم کی مینجمنٹ بھی آپ کا ایک بڑا خاص سبجیکٹ ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کئی دفعہ میں بڑا قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اس سارے کام کو جس میں آپ نے اسٹوڈنٹس کو نئی انرجی, نئی راہ ٹرانسفر کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے جو ینگسٹرز کے اندر ایک ڈی موٹیویشن کافی دیکھنے میں آتی ہے. وہ اپنا مستقبل یہاں نہیں دیکھ رہے ہوتے, ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ پڑھنا یہاں ہے, وسائل چونکہ محدود ہیں, اور جا کے ڈیرے کہیں اور لگا دیں. تو یہ ان کے اندر جو ایک موٹیویشن. اور اچھا, ٹائم مینجمنٹ آپ نے خاص طور پہ جیسے اس میں ایک اگر ہم بات تھوڑی اس کی کریں تو یہ محسن بھائی بیسیکلی ٹائم مینجمنٹ ہے ہی نہیں دنیا میں نا جی. سیلف مینجمنٹ. اچھا, ہوتا کیا ہے کہ ہم کیونکہ ٹائم کو مینج کرنا چاہتے ہیں. ٹائم تین شکلوں میں ہے سر. ایک ٹائم وہ ہے جو گزر جاتا ہے, ایک ہے جو ہے, اور ایک وہ جو آگے ہے سر. سر ہمیں فقط صرف اپنے قدم کے ساتھ قدم ملا کے ٹائم کے ساتھ چلنا ہوتا ہے سر. ہمیں کچھ نہیں کرنا ہوتا. ہمیں نہ تو آگے جانے کا حکم ہے سر کہ اس سے آگے نکل جائیں, نہ ہمیں حکم ہے اس سے پیچھے رہ جائیں. ہمیں فقط قدم ملانے ہیں اور ہمیں اپنے وقت زمانے کے مطابق اپنے آپ کو ترتیب دینا ہوتا ہے, اپنی ذات کو, اپنی انرجی کو, اپنے آپ کو, کہ ہم اس ٹائم سے فائدہ اٹھا سکیں. آپ کی بات سے جو میں مطلب سمجھ پا رہا ہوں وہ یہ کہ ہم فیوچر کو ویسے تو نہیں بدل سکتے, البتہ جو ہے وہ آج ہے, آج کے ذریعے بدل سکتے ہیں بجا. اور آج کے لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ کے قدم جو ان سے وہ آج کے ساتھ مل رہے ہیں. مثال لیجئے کہ ایک طالب علم ہے اور اس کے لیے ٹائم مینجمنٹ یہ کہ آج تو پڑھائی ہے نا جی, اس کا مقصد حیات آج پڑھائی ہے. اس کو پڑھائی کرنی چاہیے اور اس کو بہترین کرنی چاہیے. اس کو اپنے بہترین انرجی, بہترین وسائل اس پہ لگا کے بہترین نتائج بھی دینے چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ اسے دیکھنا چاہیے کہ میں کس طرح بہترین پرفارم کر سکتا ہوں. اب آگے چلا گیا, پروفیشنل بن گیا, تو پھر اس کے مطابق اسے چلنا جی. پھر قدم کے ساتھ وقت اگر ملانا جی, قدم کے ساتھ قدم ملانے, تو اسے دیکھنا ہے کہ میں آج کی ذمہ داریوں کو کیسے نبھا سکتا ہوں.
اور دوسری جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اب سر دیکھیں ٹائم کو مینج کرنا بہت آسان ہو گیا اگر بندہ تھوڑا سا سنجیدہ ہو. جیسے آپ کے پاس گیجٹس آ گئے ہیں. میں نیکسٹ منتھ میری ہائی کورٹ کی ٹریننگز ہیں، میں نے دینی ہے. لاہور کالج فار وومن کی کچھ ٹریننگز میں نے دینی ہے. میرے پاس سارا ڈیٹا واٹس ایپ میں چیزوں میں موجود ہے، اور وہ مجھے میں نے ریمائنڈر لگائے ہوئے ہیں تاکہ میں وہ ریمائنڈر جو ان سے ہیں جب وہ مجھے ریمائنڈر بولتا ہے تو مجھے یاد آ رہا تھا میں نے پریپریشن کرنی ہے، میں نے اس حوالے سے ڈیٹا اکٹھا کرنا. اور کیا پریپریشن کرنی ہے اس کے بھی نوٹس. اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ ایک علیحدہ سے ٹاپک بنتا ہے جو کہ شاید میں بڑا مختصر سا اس کا کچھ اشارے دے پاؤں. کہ ایک بہت سے لوگوں کو یہ واہمہ ہوتا ہے کہ قاسم علی شاہ کو انڈین کتابیں یا لوکل کتابیں یا کتابیں پڑھ کے لیکچر تیار کر رہا ہوتا ہے. ایسا سر قطعی نہیں ہے سر، بالکل بھی نہیں. اچھا سر میں فقط سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں یہ ہے کیا. اچھا یہ جو اعتراض ہے نا، اگر آپ اجازت دیں تو یہ اعتراض مجھے بھی پچھلے دنوں پہنچا آپ کے بارے میں. اچھا جی. ہاں ایک جج صاحب ہیں. اچھا جی. انہوں نے کہا جی کہ قاسم علی شاہ کا مطالعہ بڑا وسیع ہے، وہ کتابیں پڑھ کے تو اس میں کتابیں پڑھنا ایک حصہ ہے سر اس کا. ٹھیک وہ ساری چیزوں کا ایک حصہ کتابیں ہیں. اس کی مثال لے لیں کہ جیسے چائے بیچنے والا چائے بیچتا ہے، فرض کرتے ہیں وہ سارے کہ جی صرف پتی ہے جی اس میں. یہ رائٹ سائڈ پہ کون صاحب کیا گزرتے ہوئے بیچتے ہوئے گزر رہے تھے یہ ہم نہیں بتائیں گے ابھی. اور وہ جو سا جی وہ صرف اس میں پتی نہیں ہے سر، اس میں دودھ بھی ہے، اس میں چینی بھی ہے، اس میں پانی بھی ہے، اس میں آگ بھی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ بعض لوگوں کے جو دیکھنے کا انداز ہوتا ہے بڑا لمیٹڈ سا ہوتا ہے. صحیح. وہ مجبور ہوتے ہیں، وہ ایک شیڈ دیکھ سکتے ہیں دوسرا شیڈ نہیں دیکھ سکتے. وہ ایک ٹیسٹ فیل کر سکتے ہیں دوسرا ٹیسٹ فیل نہیں کر سکتے. کمال یہ ہوتا ہے کہ آپ مووی دیکھتے ہوئے بھی پروڈیوسر کی آنکھ سے دیکھنے لگ پڑے. کیا بات ہے. آپ دیکھیں کہ بنانے والا ایکٹر جو ان سے ہے اور ایکٹ کرنے والا ایکٹر اور جو اس کو میوزک دینے والا وہ کیسے فیل کر رہا ہے. یہ بڑے کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے سر کہ وہ میوزک. میں کئی دفعہ کسی کو میوزک سنتے میں کہتا ہوں جی کیا سن رہا ہوں، وہ کہتا ہے جی میں عاطف اسلم کی آواز سن رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں وہ جو گٹار بجا رہا ہے وہ آواز تمہیں آ رہی ہے، کہتا ہے وہ تو مجھے نہیں آ رہی. اچھا ہم سب عورتیں ہمیں چیزوں کی چہکار نہیں سنائی دیتی، وہ آدھی ہوئے ہوتے ہیں. یہ جب سیٹ پیٹرن میں چیزیں آتی ہیں تو کتابیں سر لیکچر کا ایک حصہ ہے. ایک حصہ ہے سر. اس کے علاوہ کیا کیا سر اس میں غور و فکر ہے سر. اس میں سر آبزرویشن بڑی آپ کی کین ہونی چاہیے سر. پھر آپ کے پاس ورسٹائل ایکسپیرینس ہو، آپ کا ایکسپوجر لائف میں اچھا ہو. مثلا آپ کے اعتماد کی وجہ کو واقعی چیز ہونی چاہیے سر. مثلا اگر اعتماد آپ کا جو سا سوڈا ہے میں اس کو کہوں گا کہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے، ایک فرضی سا آپ کا اعتماد ہے، تو سر وہ پھر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. آپ اپنے علم پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. علم پہ کھڑے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا پیچھے کوئی تجربہ بھی بول رہا ہو. صرف وہ کتابوں سے خبریں سنا دینے والا کام نہیں ہے. وہ بڑا فرق ہے سر. میں سمجھتا ہوں منہ میں کوئی چیز ڈال کے کولی کر کے پھینک دینا اور اس کو ہضم کر کے طاقت بنانا سر بڑا فرق ہے سر. مثال کے طور پہ جیسے آپ کہتے ہوتے مثال لیجیے گا تو میں بھی کہوں گا مثال لیجیے گا کہ جیسے ابھی یہ ہوا ہے لسنرز کے میں اور قاسم علی شاہ جیسے ہی گاڑی کا سفر ہم نے شروع کیا ہے تو ہم نے پلان کیا کہ جی ریکارڈ کرتے ہیں اپنی باتوں کو، اور جو کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ جو گپ شپ ان سے ہوگی بڑی قیمتی، تو کیوں نہ یہ ساری باتیں ریکارڈ کر لی جائے. تو اس بارے میں ہم نے نہ تو کوئی ٹاپک ڈیسائیڈ کیا لیکن جو اس وقت سن رہے ہیں ان کے لیے یہ بڑے بیش قیمت موتی ہیں. اچھا یہ چیز ہے وہ مشاہدہ. اب اس کے لیے کوئی تیاری، یہ ایک کولیکٹیو وزڈم ہے جو کہ اس ساری اسٹڈی کا مشاہدے کا ایکسپیرینس کا بجا سر. اس میں 3-4 درجے ہیں سر. ایک طالب علم کا درجہ، طالب علم بندہ ساری زندگی رہتا ہے. صحیح. اس کے بعد ایک درجہ ہے کہ سر بندہ ٹیچر بن جاتا ہے. ٹیچر بننے کا مطلب ہے اس نے لیکچر تیار کرنا ہے اور اس کے بعد اسے ڈیلیور کر دینا. اس کے بعد اگلا لیکچر تیار کرنا ہے، اسے ڈیلیور کر دینا. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں سر. اور اس کے بعد ایک فینومینا یہ ہوتا ہے کہ سر ایک اگلا درجہ آ جاتا ہے جس میں بندہ ٹرینر بن جاتا ہے. بندہ ٹرینر بن کے سر کوئی چیز پروڈیوس کرتا ہے، کہیں ایسا کام کرتا ہے، کہیں ایسی کوئی ورکنگ کرتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اس اپنے تجربے اور ایکسپیرینس کی بنیاد پہ لوگوں کو گائیڈ کرنے لگ پڑتا ہے. سر چوتھا ایک اور درجہ ہے سر. اچھا جی. چوتھا درجہ جو ہے سر وہ دانش کا درجہ ہے. دانش کا درجہ یہ کہ بندے نے دانش اتنی ایبزارو کی ہے کہ اب وہ دانش پروڈیوس کرنے لگ پڑا. اسے نئے جملے ملتے ہیں، نئے جملے وارد ہوتے ہیں، نئے نئے خیالات ملتے ہیں، نئے نئے افکار ملتے ہیں، اور پھر وہ اپنے گھر پہ بیٹھک سجانے لگتا ہے. پھر سر یقین میں سمجھتا ہوں بیٹھک کیا سجانی ہے. میں اس بات کا میں خود مطلب کیونکہ شاہد ہوں اور اس بات پہ میرا ایمان بھی ہے کہ سر اگر آپ کے پاس واقعی کچھ ہو تو جنگل میں پگڈنڈی آپ کے لیے بن جاتی ہے. کیا بات ہے. اگر آپ بیٹھ جائیں جنگل میں جا کر. لیکن سر کچھ نہ ہو تو چراہے میں آپ کی چاٹ بھی نہیں بکتی. واہ 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 خوبصورت ہے. یہ بڑا ایک سمپل سا سر فارمولا ہوتا کہ سر لوگ جو ان سے کیونکہ باقاعدہ نہیں ہوتا تو انہیں بہت سی چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے سر. ہمارے ایک دوست ہیں وہ بغیر نام لیے میں ان کا ایک پرسنالٹی کا ایک ایسا شیڈ بتاؤں گا. اچھا جی. جسے بڑی ہٹ کے ایک بات پتہ لگتی ہے. اچھا. وہ گھر کی بیٹھک سے جاتے ہیں صاحب. اچھا. اور اس سے ایک ہفتہ پہلے وہ مختلف جو لاہور کی بیٹھکیں وہاں سے بندے اکٹھے کرتے ہیں.
اچھا یعنی اس کے مارکیٹنگ پہلے مارکیٹنگ وزٹنگ کارڈ انہوں نے رکھا ہوا جی اپنے, اور وہ جگہ جگہ جا کے وہ مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں, دبستان اور باقی تمام جگہوں پہ جاتے ہیں. وہاں پر گیسٹ اسپیکر کوئی اور ہوتا ہے, لسنر اس کے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد اپنے 2-3 جملے اس میں ایڈ کر کے رائے دے کے اور حرکتیں کر کے بعد میں اپنے کارڈ کوڈ بانٹ کے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ بھی ایک دنیا میں چارٹ بک رہی ہے اور یہ عین چوراہے میں. سر آپ مزے کی بات دیکھیے کہ یہ تمام تر کاوش کے باوجود برکت نہیں ہے سر اس میں. سر برکت جو ہے اس کا سب سے بڑا کمال یہ ہوتا ہے کہ آپ کو صرف پکانا ہوتا ہے, آپ کو پرواہ چھوڑنی ہوتی ہے. واہ واہ واہ, مالک پیاسے کو, مالک بھوکے کو آپ کے دروازے تک پہنچا دیتے. کیا بات ہے, کیا خوبصورت بات ہے. اس کے لیے پھر آپ کو پکا کے خالی چھوڑنا ہے نا. سمپل سر, آپ کو ایک تو اپنی ڈش پہ یقین ہونا چاہیے سر. اچھا دوسرا سر جو سا نا وہ وزڈم کہیں نہ کہیں آپ کے کسی زندگی کے شعبے میں نظر آنا چاہیے سر. ٹھیک, کسی شعبے میں. میں نہیں کہتا, انسان بڑا سر بے بس ہے. صحیح, وہ جو اللہ کہتا ہے نا تم معافی مانگو میں معاف کر دوں, اصل میں اسے پتا کمزور بہت ہے. یہ زندگی کے اتنے شیڈز ہیں, اس کا کوئی نہ کوئی شیڈ ڈیمیج ہو جاتا ہے, یہ رہ جاتا ہے. تو اس لیے وہ بار بار اشارے دیتا ہے کہ مانگنے سے نہیں رکنا, معافی مانگ لے میرے سے, معافی مانگ لے میں معاف کر دوں گا, مجھے تیرا پتا تو عاجز ہے. عاجز کی تعریف ہی ہوتی ہے جو بے بسی میں تھوڑا سا بھی رہتا ہو. ہمارے کیونکہ کچھ شیڈز بے بس ہوتے ہیں, دنیا کا ہر بندہ بے بس ہے جی. بادشاہ بھی بے بس ہے, اس کی جا کے بے بسی سنے تو آپ حیران ہو جائیں. نوعیت مختلف ہے, اس کی نوعیت مختلف ہے. اب یہ ساری چیزیں کیونکہ انسان کے ساتھ ہیں سر, اور ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو بیٹھک ہے, یہ چیزیں ہیں سر, یہ وزڈم سر پروڈیوس اور اللہ کے کرم سے ہوتا ہے. آپ کا مطلب ہے اس میں ڈیلیبریشن نہیں ہے, یہ خود بخود ایک, یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی شاعر پر کوئی نظم شاعری کی آمد ہو اور کوئی دوسرا شاعر ہو جو تراش خراش کرے. تراش خراش بھی حصہ ہو سکتی ہے, لیکن سر ایک میں سمجھتا ہوں ایک بڑی زیادتی ہے کہ ایک بندہ ہے نہیں لیکن وہ پورٹرے کرے. اچھا, جو آپ نہیں ہے وہ پورٹرے کتنی دیر کر سکتے سر. مثلا میں دھوتی کو لاکھ کہتا ہوں کہ یہ قمیض ہے, اور جہانگیر کو لاکھ کہتا ہوں پگ ہے. سر میں کتنا پہنوں گا جہانگیر کو سر پہ, الٹیمیٹ میں بڑا برا لگوں گا سر. میں لاکھ اپنوں کو مار مار کے سمجھاؤں گا کہ یار مان جو, وہ تو ڈر کے مان جائیں گے سر بیگم بچے, لیکن سر کتنی دنیا مانے گی. آخرکار ایک نہ ایک دن تو اونچی بات سے کوئی نعرہ لگا ہی دے گا جہانگیر ہوئے. تو جو آواز لگنی ہے اس سے بہتر ہے کہ میں پہلے الرٹ ہو جاؤں, میں سچے رستے کو اختیار کروں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت زبردست, بہت زبردست. تو اپنا شیڈ اصل رکھنا ہے بجا سر, یہ بالکل بندے کو سچا کھرا صاف ستھرا رہنا چاہیے. بالکل, کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا پروفیشنل ایریا ہے جس میں آپ نے سرو کرنا ہوتا ہے, جو آپ نے شناخت دینی ہوتی ہے اپنے آپ کو, جس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ میرا یہ کام میری عبادت ہے سر, اس میں بڑا کلیئر ہونا چاہیے, نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے. اس میں بندے کو جسے کہتے ہیں نا جی, وہ ساری خوشبوئیں اس میں لگانی چاہیے, اس میں سارے عطر لگانے چاہیے. وجہ یہ کہ سر وہ اللہ نے آپ کو بلیس کیا ہوتا ہے سر, ایک ایسا شعبہ, ایک ایسی چیز آپ کو بلیس کی ہوتی ہے. تو توجہ پھر ملتی ہے, یہ کھینچنے والی چیز نہیں ہے سر. نہیں سر, یہ اپنی تمنا سے نہیں ہوتی سر, یہ میں بڑا واضح کروں, تمنا تو سب کی ہے سر, تمنا سب کی ہے, لیکن سر یہ بلیسنگ ہوتی ہے. بعض اوقات قدرت کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ دے دیتی ہے یہ چیز. بعض اوقات ہمیں اس اینگلز کا چیزوں کا نہیں پتا ہوتا جس کو قدرت دیکھ رہی ہوتی ہے سر. ایک رب کی بھی تو نگاہ ہوگی نا سر, ایک ہماری نگاہ ہے, ہماری نگاہ میں سر اچھا بھی ہے, برا بھی ہے, نیلا بھی ہے, کالا بھی ہے. ایک رب کی نگاہ ہے سر, اس کا سر دیکھنے کا انداز ہوتا ہے, بڑا آگے تک کا پلان کرتا ہے. اور بڑے کم لوگ ہوتے ہیں سر جو منشا تک پہنچ جاتے ہیں. کیا بات, جو ہمیشہ جو ہے وہ ایونٹ میں سے پیچھے کی کوئی چیز نکالتے ہیں, جو ہمیشہ جو ہے نا وہ سوچتے ہیں کہ یار یہ مثال ہے, یہ موٹر سائیکل لگی ہے, مثال ہے گاڑی کو تھوڑا سا نقصان ہو گیا ہوگا, اور وہ اپنے فوراً غصے کو کیپچر کر کے ایک تھوڑے سے 2 جملوں میں اس کو کچھ کہہ دیتے ہیں, اور اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ آئندہ زندگی میں وہ یہ غلطی نہ کرے. صحیح, اور پھر اپنی راہ لیتے ہیں, اس پر فلو میں چل پڑتے ہیں جی. ویسے بھی محسن بھائی جو چیز دوبارہ آ سکتی ہے اس کے لیے غمگین نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, گاڑی کا رنگ دوبارہ ٹھیک ہو سکتا ہے, اور پرزید بازار سے بڑے آرام سے مل جاتے ہیں سر. دیکھیں مکینک کو ہم نے پکھا نہیں مارنا, اس کا بھی حق ہے سر, کبھی کبھی اسے گاڑی ٹھیک کرنی چاہیے سر. تو مٹھائی والے کے ساتھ ہماری سر دوستی رہنی چاہیے, خوشی ہمارے گھر آتی ہے, مٹھائی اس کے گھر جاتی ہے. کیا بات ہے, یہ سارے سر ہماری زندگی کے پارٹ اینڈ پارسل ہیں. ہمیں ان سب کو, جو لوگ ڈینائی کرتے ہیں نا, کل میں نے ایک بابا جی دیکھے, ان کا گاڑی کا نقصان ہو گیا, انہوں نے پوری ملتان روڈ بلاک کی ہوئی تھی. اچھا, اور میں نے جب میری گاڑی وہاں تک بڑی مشکل سے پہنچی تو میں نے شیشہ نیچے کر کے ادبن عرض کیا کہ آپ کی گاڑی جو سی ہے وہ لاکھوں کی ہے, لیکن لگتا ہے کہ کروڑوں کا نقصان آپ کا ہو گیا. انہوں نے غصے سے میری طرف دیکھا, اس سے پہلے کہ وہ کچھ فرماتے میں نے شیشہ اوپر کیا اور نکل گیا.
وجہ سر یہ ہماری سوسائٹی میں بڑے لوگ سر ایسے ہیں جی آپ کو ملتے ہیں جو نان ایشوز کو ایشوز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, صحیح, جو اپنی ایک جنگ کو آخری جنگ سمجھتے ہیں, صحیح, جو ایک فیصلے کو سمجھتے ہیں یہیں پر قیامت آ جانی چاہیے, صحیح, جو اپنے ایک دکھ کو سمجھتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا دکھ یہی ہے. کتنی ایک پرسنٹیج ہے کہ جو ہم یہ فکروں میں گھرے رہتے ہیں موجودہ اس لمحے کے سٹریس میں, اور وقت گزرنے پر وہ چیزیں ہمیں یاد بھی نہیں رہتی جو آج ہماری جس نے ہمارے جو سر پہ سوار ہوتی ہے, نیندیں اڑائی ہوئی ہوتی ہیں, اور مہینے 2 مہینے بعد وہ چیز ہمیں یاد بھی نہیں ہوتی, اور اس چیز کا ہم نے اس وقت سٹریس لیا ہوتا ہے. یہ بس مزاج ہے سر, کسی حد تک مزاج سمجھوں گا کہ یہ جس طرح آپ کی رہنا سونا کھانا پینے کی عادتیں ہیں سر, سوچنے میں بھی کچھ عادتیں بن جاتی ہیں. ٹھیک, ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ ہم اس طرح سے ہی سوچتے ہیں. صحیح, بڑے کم لوگ ہوتے ہیں سر وہ جو ان سے نا جی اپنی سٹریس یا اس میں پازیٹیو سوچتے ہیں. اچھا, پھر ہم اجازت بھی نہیں دیتے دوسرے کو, اگر کوئی دوسرا نشاندہی کرنا چاہتا ہے. ہاں, گنجائش ہی نہیں ہوتی, گنجائش نہیں ہوتی, ساتھ ساتھ چیزیں جوڑی ہوتی ہیں ساری. بابا جی کے اس سے آپ بچ کے آپ نے شیشہ اوپر کر لیا. اچھا, شیشہ آپ نے نیچے اس لیے کیا ہے کہ ہم بھی اپنی منزل کے قریب ہیں, اور بڑی ہی فقط ہمارا میرا خیال 2 منٹ کا سر رستہ رہے گا, اور اتنی خوبصورت سفر. کیا اس سے پہلے بھی کبھی اس طرح سے کوئی انٹرویو, آپ کے تو کافی ریکارڈنگز بھی ہوتی ہیں. نہیں سر, گاڑی میں نہیں سر, گاڑی میں, تو گاڑی کا پہلا گاڑی کا سر پہلا ایکسپیرینس ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ اعزاز جو ہمیں ملا ہے کہ آپ اور ہم مل کے اکٹھے سفر بھی کر رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں نا کہ سفر میں دوست پہچانا جاتا ہے. واہ سر, ہے نا, شک نہیں سر, صحیح بات ہے. تو آپ کا منزل کے مسافر کے ساتھ آج کا جو سفر ہے بڑا خوبصورت ہے. اس کا ایک ایپیسوڈ اور بھی ہے, جی, اور اس پر ہم ملیں گے, بات کریں گے. لسنرز, قاسم علی شاہ سے اتنی خوبصورت گفتگو جن کے لفظوں میں پھول برستے ہیں, اور بہت ہی لطف آتا ہے ہمیشہ مل کے بات کر کے. چاہیں گے آپ سے اجازت ملیں گے اگلے کسی موقع پر, تب تک کے لیے اللہ حافظ.